ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے، قیامت میں ان کو بڑی سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان نافرمانوں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ بس فرشتے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت دوزخ کا بڑا فرشتہ مالک ان سے کہے گا، یا رسول اللہ، ان سوالوں پر سب دوزخی بہت پچھتائیں گے۔ پھر مالک فرشتہ کہے گا، اے دوزخ، یہ سب نافرمان تیرے اندر ہیں، جو جو عذاب تو چاہے ان کو دے اور ان ظالموں کو جلا ڈال، مگر ان کے دل نہ جلائیو کہ ان میں ایمان ہے، اور جب تک خدا کو منظور ہوگا دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ پھر بہت عرصہ کے بعد اللہ تعالی کا حکم ہوگا، جبرائیل دوزخ پر جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کی حالت دیکھو۔ پھر جبرائیل دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ کا بڑا فرشتہ مالک کہے گا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ جبرائیل کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان نافرمانوں کا حال دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کا فرشتہ کہے گا، اے جبرائیل امین، ان سب بدکاروں کا بدن جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، مگر ایمان کی برکت سے ان کے دل بچے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا، اے مالک، تم دوزخ کا دروازہ کھولو، میں خود ان کا حال دیکھوں گا۔ بس دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے مرد اور عورتیں مجھے دیکھ کر، یا رسول اللہ، میں سب حال دیکھ کر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کا حال بیان کر۔ میں عرض کروں گا، اے پروردگار، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں، روتے چلاتے ہیں۔ مجھ سے کہا ہے کہ تم ہمارے نبی کو ہمارا سلام اور پیغام پہنچا دو کہ وہ اللہ تعالی سے ہماری سفارش کریں اور ہم کو دوزخ کے عذابوں سے بچائیں۔ اللہ تعالی کا حکم ہوگا کہ جاؤ اور ہمارے رسول کو ان کا سلام اور پیام پہنچاؤ۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے نافرمان لوگ دوزخ میں پڑے جلتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ تو شفیع آسیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کا یہ حکم سن کر دوزخ کے دروازے پر جاؤں گا۔ فرشتہ مالک بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گا۔ میں اس سے پوچھوں گا، اے مالک، دوزخ کے تھانے دار، میری امت کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ، ان کی بری حالت ہے، لکڑی کی طرح وہ آگ میں جلتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان نافرمانوں نے دنیا میں آپ کو یاد نہ کیا اور آپ کی تابعداری نہ کی اور دوزخ کا عذاب اپنے سر پر لیا۔ پھر میں کہوں گا، اے مالک، تم دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ بس دروازہ کھول دیا جائے گا اور سب مرد عورتیں رو کر کہیں گے، اے رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آگ میں جل گئے، اپنے کیے کی سزا پا گئے۔ اب آپ ہم گناہ گاروں پر مہربانی فرمائیے اور ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ اگر ہم دنیا میں آپ کی تابعداری کرتے تو دوزخ میں نہ جلتے۔ بس میں اس وقت سے مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، اللہ تعالی سے ڈرو، اچھے کام کرو،
موت کو نہ بھولو، کسی کو خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ دیکھو اگر یہ کسی کو معلوم ہو کہ میرے پکڑنے کے لیے پولیس پھرتی ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ کس طرح اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ تو کیا موت کا اتنا بھی خیال نہ ہونا چاہیے جو دنیا کے سب مزوں کا خاتمہ کر دے گی، خاص کر جب گناہوں کا بوجھ بھی سر پر لدا ہوا ہے، جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا کا ڈر ہے۔ دنیا میں نافرمان لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ دن رات کرتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اگر آج گناہ کیا ہے تو آج ہی اس کی سزا مل جائے۔ دیکھو فرعون نے 400 سال تک خدائی دعویٰ کیا لیکن کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا، اور پکڑا گیا تو اس طرح کہ ایک دم میں غرق کر دیا گیا۔ خدا کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، کبھی جلدی سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ملتی ہے۔ تو اگر کبھی گناہ کرنے کی سزا جلدی نہ ملے تو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ خدا تعالی اس گناہ سے ناراض نہیں ہوا کیونکہ جلدی سزا نہیں دی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب کوئی مر جایا کرے تو یہ خیال کیا کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک دن آنے والا ہے، مگر آج کل جتنی عمریں کم ہو گئی ہیں اتنی ہی غفلت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ مردے کو دیکھ کر بھی حالت ذرا نہیں بدلتی۔ دنیا کی مثال ریل کی سی ہے، کوئی اس میں سوار ہوتا ہے اور کوئی اس سے اترتا ہے۔ اسی طرح آج کوئی پیدا ہوتا ہے اور کوئی کل دنیا سے چل دیتا ہے۔ دم بدم گھنٹی بجتی رہتی ہے، اور وہ گھنٹیاں یہی تو ہیں کہ آپ دوستوں اور عزیزوں کا مرنا دیکھتے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں ایسے سو رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، موت سر پر کھڑی ہے۔ کہیں یہ تمنا نہ کرنی پڑے کہ اے اللہ مجھ کو ذرا سی مہلت مل جائے تو میں تیرا تابع دار ہو جاؤں گا، مگر اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہوگی اور خدا تعالی کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب ایک دم کی مہلت بھی نہ ہوگی۔ اور خوب سمجھ لو اپنے آپ کو، خدا تعالی کے قبضے سے باہر مت سمجھو۔ جب وہ پکڑتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے۔ نمرود 400 برس تک نافرمانی کرتا رہا، مگر جب اس کو پکڑا اللہ نے تو ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس ظالم کی ناک میں گھس گیا۔ مچھر ناک میں گھس گیا اور نمرود سر کی پٹائی کرواتا ہوا خدا کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا۔ صاحبو، اب بھی تو مچھر موجود ہیں اور خدا کو اب بھی وہی قدرت ہے۔ خیال تو کرو کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر، نہ اس کے فوج کام آئی اور نہ کسی ساتھی نے اس کو بچایا، اور اللہ تعالی نے دکھلایا کہ ہماری مخلوق سے ہمارا ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے۔ بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون کے ہی حالات سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے، جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اندھا یا کوڑھی کر دے، آپس میں لڑ بڑا کر دے مارے، زمین میں دھسا دے، یا کوئی بیماری لگا دے، یا کسی آفت میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔